السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہم پچھلے کچھ لیسنز میں ڈوئرز کے اعتبار سے لفظ کی بدلتی ہوئی شکلوں کو انالائز کرنا سیکھ چکے ہیں۔ مثلا شروع میں یا زبر یا علامت مضارع ہے، آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، درمیان میں مادہ یا روٹ ورڈ کے 3 حروف رہ جاتے ہیں، جیسے یفعلون میں یا زبر یا علامت مضارع، آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، درمیان میں 3 حروف فا عین لام روٹ ورڈ ہے۔ پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، درمیان میں عین کلمہ اور آخری حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے: یسجدون، یعلمون، یعقلون، یکسبون وغیرہ۔ کیا آپ نے نوٹ کیا علامت مضارع یا کے ساتھ روٹ کا پہلا حرف ساکن ہے، یعنی فا کلمہ ساکن ہوتا ہے۔ کسی لفظ میں عین کلمہ پر زبر ہے، جیسے یعلمون، کہیں عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، جیسے یعقلون، یکسبون۔ اسی طرح کسی لفظ میں عین کلمہ پر پیش آ جاتی ہے، جیسے یسجدون، یعبدون میں آئی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں فا کلمہ ساکن، عین کلمہ پر زیر، زبر، پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اور لام کلمہ پر پیش ہی آتا ہے۔ مختصراً فعل مضارع کے واحد مذکر کے اوزان یفعلو، یفعلو اور یفعلو ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے نوٹ کیا ہوگا چند الفاظ اگرچہ دیکھنے میں فعل مضارع لگتے ہیں، مگر وہ عام مضارع الفاظ کے وزن پر نہیں ہیں، جیسے یقولون اور یصومون۔ دونوں ہی یا زبر سے شروع ہو کر واو نون پر ختم ہو رہے ہیں، مادہ بھی 3 حرف والا ہے، یعنی قاف واو لام اور سین واو میم۔ لیکن اگر ان الفاظ کا مقابلہ یفعلون کے وزن سے کیا جائے تو فوراً بتا سکتے ہیں کہ فا کلمہ ساکن ہونا چاہیے تھا، مگر ان دونوں مثالوں میں قاف اور سین پر پیش ہے۔ اسی طرح تنسون اور تتلون کو غور سے دیکھیں تو یہاں بھی تا زبر یعنی علامت مضارع اور آخر میں واو نون جو جمع مذکر میل پلورل کی علامت ہے، یہاں فا کلمہ بھی ساکن ہے، لیکن مادہ میں صرف 2 حروف یعنی نون سین اور تا لام نظر آ رہے ہیں، تنسونا، تتلونا، جبکہ مادہ میں کم از کم 3 حروف ہونے چاہیے۔ اگر یظنون اور یردون کو سامنے رکھیں تو یہ الفاظ بھی یا زبر سے شروع اور واو نون پر ختم ہو رہے ہیں، یہاں بھی فا کلمہ ساکن نہیں ہے اور ایک حرف پر تشدید ہے، جس سے روٹ کے حروف بنے ضا، نون، نون اور را، دال، دال، یعنی ایک حرف 2 بار آ رہا ہے، جو عام حالات سے فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اگر فعل مضارع ہیں تو اپنے اصلی وزن سے ہٹ کر کیوں آئے ہیں، اور ان کا وزن کیوں بگڑا، کیوں بدلا؟ اس کا جواب دینے کے لیے حروف علت کا تعارف کرانا ضروری ہے۔ علت عربی زبان میں بیماری کو کہتے ہیں، اور
الف واو یا کو حروف علت یعنی بیمار کرنے والے حروف کہا جاتا ہے۔ جب کسی فعل کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف علت ہو تو وہ فعل اپنے صحیح وزن یعنی مولڈ پر فٹ نہیں بیٹھتا، گویا فعل کی شکل بگڑ یا بدل سی جاتی ہے۔ مثلا یفعلو فعل مضارع کا ایک وزن ہے، اس میں اگر ہم روٹ ورڈ ڈالیں قاف واو لام تو بنے گا یقولو۔ یہ لفظ پڑھنے اور بولنے میں زبان پر بھاری محسوس ہوتا ہے، اس لیے یقولو کو یقولو بنا کر آسانی سے بولتے ہیں۔ اس کے روٹ قاف واو لام میں واو حرف علت ہے۔ حروف علت سے پیدا ہونے والے مسائل کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ رولز ہیں۔ ہم یہ رولز چھوٹے چھوٹے حصوں میں سیکھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر روٹ میں حرف علت آ جائے تو کس طرح اس علت کو دور کریں گے، اس سلسلے کا پہلا رول یا قاعدہ دیکھیے۔ حرف علت واو یا حرف علت یا اپنی حرکت اپنے سے پچھلے ساکن حرف کو دے دیتا ہے اور خود پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ پیش ہو تو واو بن جاتا ہے، زبر ہو تو الف بن جاتا ہے، زیر ہو تو یا بن جاتا ہے۔ جیسے قاف واو لام روٹ سے یفعلو کے وزن پر فعل مضارع یقولو بنتا ہے جو بولنے میں زبان پر بھاری اور مشکل ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے فارمولہ یا رول کے مطابق واو اپنی حرکت اپنے سے پچھلے ساکن حرف کو دے دے گا اور خود پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق اپنے آپ کو بدل لے گا۔ یقولو میں واو پر پیش ہے جو وہ اپنے سے پچھلے ساکن حرف قاف کو دے دے گا اور خود اس حرکت یعنی پیش کے مطابق خود کو بدل لے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ پیش ہو تو واو بن جاتا ہے، تو یہ اب یقولو سے یقولو ہو گیا۔ یہ لفظ آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایک اور مثال روٹ خا واو فا سے دیکھیے۔ فعل مضارع کے وزن یفعلو کے مطابق یہ لفظ بنے گا یخوفو، بولنے میں مشکل، زبان پر بھاری۔ اس کی علت کو دور کرنے کے لیے رول کو دہرا لے۔ واو حرف علت ہے، وہ اپنی حرکت اپنے سے پچھلے ساکن حرف کو دے دے گا اور خود پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق اپنے آپ کو بدل لے گا۔ یخوفو میں واو پر زبر ہے جو وہ اپنے سے پچھلے ساکن حرف خوا کو دے دے گا اور خود اس کی حرکت زبر کے مطابق الف میں بدل جائے گا، تو اب یخوفو سے یخافو ہو گیا۔ ایک اور مثال روٹ زا یا دال سے دیکھیے۔ فعل مضارع کے وزن یفعلو کے مطابق لفظ بنے گا یزیدو۔ اسے بولیے یزیدو، بولنے میں نامانوس اور مشکل سا ہے۔ اس کی علت یا بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ رول دہرائیے۔ یا حرف علت ہے، وہ اپنی حرکت اپنے سے پچھلے حرف زا کو دے دے گا اور خود پچھلے حرف کی حرکت کے مطابق اپنے آپ کو بدل لے گا۔ یزیدو لفظ میں حرف علت یا کے نیچے زیر ہے، وہ اپنی حرکت اپنے سے پچھلے ساکن حرف زا کو دے دے گا اور خود اس حرکت زیر کے مطابق یا میں بدل جائے گا، تو اب یزیدو سے یزیدو ہو گیا، جو کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ آج کے لیسن کا خلاصہ کر لیں۔ فعل مضارع کے شروع میں یا زبر، تا زبر علامت مضارع ہے، آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، درمیان کے 3 حروف
रूट वर्ड या मादा के हरूफ कहलाते हैं। अगर हम वाहिद के लिए फ़ेल मुज़ारे देखें तो अलामत मुज़ारे के साथ 3 रूट के हरूफ ही होंगे, जिनके औज़ान या मोल्ड यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु के मुताबिक होते हैं। आम तौर पर रूट वर्ड का पहला हर्फ यानी फ़ा कलिमा साकिन, दूसरा यानी आइन कलिमा इस पर ज़बर, ज़ेर या पेश होती है, और आखिर में लाम कलिमा पर पेश आती है। कुरान मजीद में हमें ऐसे फ़ेल मुज़ारे भी मिलते हैं जो इन मोल्ड्स पर फिट नहीं आते। इसकी वजह इनमें इल्लत का होना है। इल्लत बीमारी को कहते हैं। अलिफ, वाओ और या को हुरूफ इल्लत यानी बीमार करने वाले हुरूफ कहा जाता है। जब किसी फ़ेल के रूट के हुरूफ में कोई हर्फ इल्लत हो तो वो अपने सही वज़न यानी मोल्ड पर फिट नहीं बैठता। इसकी शक्ल बिगड़ या बदल सी जाती है। इन अल्फाज की इल्लत को दूर करने के लिए बाकायदा रूल्स और कवायद हैं। इसका पहला रूल ये है कि अगर रूट के हुरूफ में वाओ या आ जाए, वो अपनी हरकत अपने से पिछले साकिन हर्फ को दे देगा और ख़ुद उसकी हरकत के मुताबिक अपने आप को बदल लेता है। पेश हो तो वाव बन जाता है, ज़बर हो तो अलिफ बन जाता है, ज़ेर हो तो या बन जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यकूलूना और यसूमूना किस तरह बने। अब अगर हम नाऊज़ु बिल्लाह लिखें तो आप फ़ौरन बता सकते हैं कि नाऊज़ु था। साथ ही कायदा भी बता सकते हैं। वाव हर्फ इल्लत है, उसने अपनी हरकत आइन को दे दी और ख़ुद आइन पर पेश के मुताबिक वाव बन गया। इसी कायदे के मुताबिक मज़ीद अल्फाज यकादू और यनालू को आप खुद एनालाइज करें और इस कायदे की खूब प्रैक्टिस करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।